بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ناز کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، ناز کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین اعظام، آپ حضرات بزرگان دین اور اکابرین کے ایک نمونے کو سماعت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، جس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو نوع انسانیت کو پیغام دیا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی آیت کریمہ کا سہارا لیا۔ اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی بابرکت دولت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنے کا، بولنے کا ملکہ دیا۔ اس کے دل میں کیا ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا ملکہ اللہ تعالی نے دیا۔ معلومات حاصل کرنے کا ملکہ اللہ تعالی نے دیا۔ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں جو معلومات ہوتی ہے، ایک تو عام بات ہے کہ ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اساتذہ سے، ہم معلومات حاصل کرتے ہیں کتابوں سے، اور بہت سی وہ معلومات ہیں کہ جو انسان خود بذات ہی حاصل کرتا ہے۔ بہت سی معلومات ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہمیں معلوم ہو گیا۔ بہت سی معلومات ہمارے اعضاء اور جوارح میں ہاتھ کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے۔ سن کر کے بہت سی چیزوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے، اور بہت ساری معلومات کی کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے ذہن سے آدمی اس کی عکاسی کرتا ہے، اپنا ذہن اور دماغ خرچ کر کے کچھ معلومات کے ذریعے سے ایک نئی معلوم اور نئی ایجادات کو سمجھتا ہے۔ لیکن ہماری ان تمام تر چیزوں اور ان تمام تر آلات کا ایک حد ہے ان کی، کہ ہم وہاں تک معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے کہ ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں اپنی نظر سے۔ ہمارے سونگھنے کی حد ہے، ہم دیوار کے پیچھے کیا چل رہا نہیں جان سکتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے وہ معلومات فراہم کی کہ جس معلوم کا ادراک اور اس کی تعلیم ہم اپنے موجودہ حواس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم اپنے ذہن سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے تھے،
وہ معلومات ہے آخرت کی، وہ معلومات ہے ہماری دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی اخروی زندگی کی۔ ہم اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جب ہمارے ذہن اور عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے، جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، وہ معلومات غیبیہ ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتلایا اور سکھلایا۔ قرآن کریم نے جس کی تعلیم دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں کیا معاملات پیش آئیں گے، اعمال کا کیا معاملہ ہوگا، یہ معلومات ہم اپنے حواس ظاہری اور ظاہری جو آلات علم ہیں ان کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ معلومات دی ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل کر کے۔ قرآن کریم ہماری زندگی گزارنے کا سب سے بڑا دستور ہے۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں